السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انشقاق قمر وقوع قیامت کے وقت ہوگا، قرآن کا سیاق و سباق ان کی اس توجیہ کو قبول نہیں کرتا کہ انہوں نے انشقاق قمر دیکھا، اتنے عظیم الشان اور محیر القول معجزے کا مشاہدہ کیا، لیکن پھر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یہ کلام اسی وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ شق قمر ہو چکا ہو۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل مجدہ کے عبد منیب اور حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آنسو طائف کی زمین پر ٹپکے، خون ناب کے جو معطر قطرے گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے جسم اطہر سے بہے، شان کریم نے انہیں موتی سمجھ کر چن لیا اور دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کیا اٹھے کہ قدرت کی بندہ نوازیوں نے روشن مستقبل کی کلیل ان مبارک ہاتھوں میں تھما دی۔ آئے روز الطاف الہی کا یوں مسلسل ظہور ہونے لگا کہ خاطر آتر پر جو حزن و ملال کا غبار پڑا تھا وہ صاف ہوتا گیا۔ آخر وہ مبارک رات آئی جب کہ دست قدرت نے اپنے مادی، معنوی اور روحانی خزانوں کے منہ کھول دیے۔ نور ذات پر صفات کے جو پردے پڑے تھے ایک ایک کر کے اٹھنے لگے، بے کرام مسافتیں سمٹتی گئیں اور عبد کامل حریم قدس میں دانا فتح اللہ کی منزلیں طے کرتا ہوا قرب و حضوری کے اس مقام میں رفیع پر فائز کر دیا گیا، جس کی تعبیر زبان قدرت نے فقانا قاب قوسین او ادنا کے پیارے پیارے کلمات سے فرمائی۔ اس سے مزید قرب کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، اور اس قرب خاص کے بیان کے لیے اس سے دل نشیں کوئی اسلوب بیان اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ رب قدوس نے اپنے محبوب کریم کے غلاموں کو لیلۃ القدر کے انعام سے بہرہ ور فرمایا اور اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل قرار دے دیا۔ اور جس محبوب کے صدقے ہم بے نواؤں اور خطا کاروں پر یہ لطف و کرم ہوا، اس حبیب کے علو مرتبت کے اظہار کے لیے اور دن رات ماہی آب کی طرح، ماہی بے آب کی طرح تڑپنے والے دل کو اپنے دیدار سے مشرف کرنے کے لیے رات کو سفر معراج کا اہتمام فرمایا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 105۔ اور اللہ تعالیٰ خاص فرماتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 113۔ اے حبیب، اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 87۔ یقیناً اس کا فضل و کرم اے حبیب آپ پر بہت بڑا ہے۔ ان کے علاوہ قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس لطف و کرم اور فضل عظیم و کبیر کا اظہار فرمایا ہے، جس سے اس نے اپنے برگزیدہ رسول کو سرفراز فرمایا۔ واقعہ معراج اپنی اہمیت کے پیش نظر اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پر تفصیلی بحث کی جائے۔ اس کے بارے میں جو اعتراضات اور شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں، حقیقت پسندی سے ان کا جائزہ لیا جائے، ان کی وضاحت کی جائے تاکہ اپنے اور بیگانے، ماننے والے اور انکار کرنے والے حسب استطاعت سب اس سے مستفید ہو سکیں۔ وباللہ التوفیق۔ یہ سفر مبارک کس ماہ کی کس تاریخ کو پیش آیا، اس کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ کسی نے ربیع الاول، کسی نے ربیع الاخر اور کسی نے رمضان المبارک کے مہینے کی کوئی تاریخ مقرر کی ہے، لیکن ابن قتیبہ دنیوری المتوفی 267 ہجری اور علامہ ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری نے ماہ رجب کی تعیین کی ہے، اور تاخیرین میں امام رافی اور امام نووی نے روزہ میں
اس کو تیکن کے ساتھ ظاہر کیا ہے، اور محدث عبد الغنی مقدسی نے بھی اسی مہینے کو اختیار کیا ہے، بلکہ 27 تاریخ کی بھی تصریح کر دی ہے، اور علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، اور بعض کی رائے ہے کہ یہی قول قوی ترین ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب کسی بات میں سلف کا اختلاف ہو اور کسی رائے کی ترجیح پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو بظن غالب وہ قول صحیح ہوگا جس پر عمل درآمد ہو اور جو لوگوں میں مقبول ہو۔ رہی یہ بات کہ کس سال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کو ملکوت السماوات والارض کی سیاحت کرائی، اس کے بارے میں علامہ علی بن برہان الدین حلبی کے یہ عبارت جملہ اقوال علماء کی جامعہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں یہ سفر ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا۔ ابن حزم نے اسے یقین کے ساتھ لکھا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے، اور بعض کے نزدیک یہ سفر ہجرت سے 2 سال پہلے اور بعض کے نزدیک 3 سال پہلے وقوع پذیر ہوا۔ بہرحال طائف کے حادثہ فاجعہ کے بعد لامکاں کی سیر کرائی گئی اور آیات الہی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور کمنٹ میں رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔